السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، صاد واو میم، جس کا مطلب ہے رکنا اور چپ ہونا۔ شریعت میں روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان روزے کی نیت کر کے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دوسری معین خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہے، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا کہ انسان اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روک لے، کھانے پینے سے رک جائے، حالانکہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے۔ کیا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی زحمت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، کوئی سزا دینا چاہتے ہیں؟ آخر انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے، یا اس کی جائز خواہشات کی تکمیل سے اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کھانا پینا بھی حلال ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اسے کیوں ممنوع قرار دیا گیا؟ اور کیا روزہ صرف انہی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے، یا اس کے علاوہ بھی روزے کا کچھ فائدہ ہے، روزے کا کچھ مقصد ہے؟ بات یہ ہے کہ روزہ انسان کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کے نفس کی ٹریننگ اور اس کے لیے ایک ڈسپلن میں آنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے روک لیتا ہے، اس کے اندر ایک خاص روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ صرف جسم، اس سے بھی انسان نہیں بنتا، اور صرف روح بھی انسان نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ایک دوسرے سے مطابقت کرتی ہیں، ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں، تو زندگی وجود میں آتی ہے، انسان وجود میں آتا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ جب انسان ہر وقت اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو عام طور پر روح کے تقاضے نظر انداز ہونے لگتے ہیں۔ سال کے 11 مہینوں میں جسمانی ضروریات بلا روک ٹوک پوری کی جاتی ہیں، اور عموماً ہم اپنی روحانی ضروریات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ رمضان میں انسان کو جب کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، تو اس کی روح کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب روحانی قوتیں پروان چڑھتی ہیں تو انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، گہری سوچ پیدا ہوتی ہے، اور انسان اس طریقے سے اپنی بعض ایسی عادات پر قابو پا سکتا ہے جو اس کی روح کو زخمی کرنے والی، اس کے دل کو بوجھل کرنے والی، اور اس کو غم اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ انسان کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ایک علاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں تک روحانی بیماریوں کے علاج کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو گویا روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ بری عادات کو چھوڑنا بھی روزے کا تقاضا ہے۔ جب انسان بری عادات کو چھوڑتا ہے
تو وہ روحانی طور پر صحت یاب ہوتا ہے. اور جب انسان دن بھر میں بلا ضرورت کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم چند چیزیں جسمانی صحت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ روزہ کس طرح ہماری صحت کو بہترین کرنے میں مددگار ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم کھانے پینے کے اوقات میں ایک وقفہ لاتے ہیں تو اس سے ہمارا نظام انہضام بہتر طور پر کام کرتا ہے. بطور خاص ہمارا جگر یعنی لیور، جس کے ذمہ کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید عمل بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس بیچارے کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ کوئی اور کام بھی بہتر طور پر کر سکے. جب کھانا ہضم کرنے کے علاوہ اسے فرصت ملتی ہے تو دیگر کام زیادہ بہترین طور پر ہو سکتے ہیں. اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے اور یہ چیز دل کو کچھ فائدہ مند آرام پہنچاتی ہے. پٹھوں پہ دباؤ کم ہوتا ہے. افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے شریانوں کی دیواروں پر چربی وغیرہ نہیں جمتی اور شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں. اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اسی طرح روزے کے دوران خون میں غذائیت کی کمی کے باعث ہڈیوں کا گودا بنانے کے لیے سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور کمزور لوگ بھی روزہ رکھ کر بآسانی اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں. روزے کے دوران اعصابی نظام، نروس سسٹم مکمل سکون کی حالت میں ہوتا ہے اور خاص طور پر عبادت اور نماز، تراویح اور وضو مزید تسکین کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح روزے کے دوران جسم میں میگنیزیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے کئی فائدے ہوتے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ انسان کا دل بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے میگنیزیم کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ آرٹریز کو سکڑنے نہیں دیتا اور پھر اس سے انجائنا اور دل کی دیگر تکالیف دور رہتی ہیں. اسی طرح روزے کی وجہ سے گروتھ ہارمونز کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے. اس وجہ سے پابندی سے روزہ رکھنے والوں کی جلد میں زیادہ عمر کے باوجود جھریاں زیادہ نہیں پڑتی. گروتھ ہارمونز کی وجہ سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے، پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی نیند کم ہونے لگتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان کے جسم کو اور خصوصاً اعصابی نظام کو ایسا سکون میسر آتا ہے اور ایک خاص مادہ جسم میں خارج ہوتا ہے جس کا جسم پر ٹرینکولائزر یا مسکن اثر ہوتا ہے. اس بنا پر روزے میں نیند کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، گہری نیند بھی آسانی سے آتی ہے اور گہری نیند کے دوران جسم اور دماغ دونوں کی ریپیئر ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں 2 گھنٹے سونا عام دنوں کے 2 گھنٹوں کی نیند سے کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے. پھر اسی طرح رمضان میں خواب کا دورانیہ بھی روزے کی وجہ سے کم ہوتا ہے. آنکھوں کی جو ریپڈ موومنٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، انسان کی یادداشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام یعنی میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے. رمضان کی راتوں میں نماز تراویح انسان کی صحت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے. ایک عام انسان میں ایک دن کی تراویح نماز میں کم از کم 200 کیلوریز استعمال ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک بہترین جسمانی ورزش بھی ہے، اس سے جسم میں لچک آتی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کم ہوتی ہے. جب ہم مسلسل قرآن پاک بلند آواز میں سنتے ہیں تو اس سے بھی دل کو راحت ملتی ہے. اور عام طور پر بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لمبی نماز کی وجہ سے دل کی بعض بیماریوں میں کمی آتی ہے. روزہ اور جسمانی صحت کے حوالے سے ایک بات ڈاکٹر جویل فرمن کے ایک کتاب کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. کتاب کا نام ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ.
ڈاکٹر فرمان کے ساتھ کچھ اتفاق یہ ہوا کہ آئس اسکیٹنگ کے دوران ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ارتھرائٹس کے لیے اپنا علاج روزے رکھ کے کر رہے ہیں. جب اور دواؤں وغیرہ سے پوری طرح صحت یاب نہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس نسخے کو آزمانا چاہا، اور وہ اپنا ذاتی تجربہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ 36 دن کے روزے رکھنے کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ روزے کے دوران جسم کے اندر یہ صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیلشیم کے ڈپازٹس واپس جسم کے اندر جذب ہو جائیں. انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کے بعد دوسرے مریضوں کو بھی روزے رکھوا کر صحت کا نسخہ بتایا، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس نسخے کو اپنے لیے مشکل پاتے ہیں. تو بہرحال روزہ ہماری جسمانی اور روحانی صحت دونوں کے لیے بہت مفید ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.